السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ہم قرآن پاک جو سیکھ رہے ہیں اور ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں۔ چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا یا مدہ کا جو فارمولہ چل رہا ہے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھیے اور قرآن قاعدے کو اوپن کریں۔ انشاءاللہ صحیح طریقے سے حرفوں کو ادائیگی کے ساتھ اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ مشق کرتے رہیں، بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، اچھا پڑھنا آ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ مشق کریں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے مشق، اس کے بعد نیچے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا الفاظ ہے دینی، دونوں الفاظ کو کھینچیں گے۔ پھر آگے ہے فیہ، ارینی، کتابی۔ پھر نیچے ہے وجیب، یواری، مفاتیح، رازقین۔ ہمارا سبق یہیں تک رہے گا۔ اب ہجے اور اجرا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ہجے اس طریقے سے کرنی ہے جیسے یہ سب سے پہلا الفاظ لکھا ہوا ہے دینی، تو اس کی ہجے ایسے کریں گے، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ ہمیں اجرا کس طریقے سے کرنی ہے؟ جیسے یہ دال یا زیر دی ہے تو اس کی اجرا ہم ایسے کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کہتے ہیں۔ پھر آگے ہے نون یا زیرنی، تو اس میں بھی ہم ایسے ہی کریں گے، جیسے یا کے اوپر جزم ہے تو اس کو کہیں گے یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کہتے ہیں۔ پھر پورا الفاظ کہہ دیں گے دینی۔ پھر آگے ہے فی ہی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ اس کی اجرا اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے پہلے یا مدہ میں ہم کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے پہلے سبق کو نہیں پڑھا ہے تو آپ پہلے سبق پڑھیے، سب سے پہلی ویڈیو دیکھیے اور اسی طریقے سے آپ سبق کو شروع کریں۔ انشاءاللہ اچھی طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ چلیے فی ہی کے بعد ہے ارینی، اس کی ہجے ایسے ہوگی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی۔ جو الفاظ کھینچنا ہے، جو یا مدہ کا الفاظ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو وہ کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، اور جو خالی زیر ہوگا اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کو ہم کھینچ کر کے نہیں پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر آ یا حمزہ زیر ای، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو یہ ہے ارینی، اس کی ہجے ایسے ہوگی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی۔ زبر کی اجرا ایسے ہوگی، حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ را کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ پھر آگے ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کہتے ہیں۔ پورا الفاظ کہہ دیں گے ارینی۔ پھر آگے ہے کتابی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی۔ اب اس کی اجرا ایسے ہی ریپیٹ کرنی ہے جیسے اس سے پہلے الفاظ میں ہم نے کر دی ہے۔ دوسری لائن کا الفاظ ہے اجیب، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیب۔ اب اس کی اجرا حمزہ کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ پیش کی یہی پہچان ہے، جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو پیش نہیں پڑھا جائے گا، اور پیش کو معروف پڑھتے ہیں۔ جیم یا زیر جی کی ایسے اجرا ہوگی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کہتے ہیں۔ با کے اوپر پیش جیسے ہم نے پہلے اجرا کر دی ہے۔ اگر آپ اردو پڑھنا نہیں جانتے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ کو اس کو نہیں پڑھنا ہے، آپ بالکل ہجے اور راما پڑھ لیجئے، بس آپ کو قرآن پاک سیکھنا ہے، محنت کریے۔
اسی طریقے سے آپ ہجے کر لیں بس. اجیبو کے بعد ہے یواری. اب یواری کی ہجے کیسے ہوگی؟ یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، رایا زیر ری، یواری. مفاتیح، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تایا زیر تی، مفاتی، ہا پیش ہو، مفاتیح. پھر آگے ہے رازقین. ہجے ایسے ہوگی را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قافیہ زیر قی، رازقی، نون زبرنا، رازقین. اس کی اجرا کر کے بتا دوں آخری الفاظ کی. زا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو ہم اس کی اجرا ایسے کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کہتے ہیں. زا کے نیچے زیر ہے جیسے ہم نے پہلے الفاظوں میں پڑھ لیا ہے. تختی نمبر 3 کا جو فارمولا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے اور پہلی ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اس میں اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. زا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. اور قاف ہے، اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور قاف کے نیچے زیر ہے. تو اسی طریقے سے ہم کہیں گے یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کہتے ہیں. اور نون کے اوپر زبر ہے، یعنی کہ تختی نمبر 3 کا قاعدہ آ گیا اس میں. تو ہم کہیں گے نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. اسی طریقے سے ہم پورا الفاظ کہہ دیں گے رازقین. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اگر انسان اس کو سیکھنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ میں اس کو سیکھ سکتا ہے. قرآن پاک اتنا مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، اسی طریقے سے آسان بنائے. زیادہ مشکل کی ضرورت نہیں ہے، نہ مشکل بنانا ہے اور نہ مشکل کر کے پڑھنا ہے. بس آسان طریقے سے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے قرآن پڑھنا آ جائے گا. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالی ہم کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے والا بنا دے اور اللہ تعالی ہر پریشانیوں کو دور فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے چینل کو اب سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد بیل بٹن دبائیے میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے